اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ سورہ اعلی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں۔ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے، قال لما قدم علی الکوفۃ صلی بہم 40 صباحا فقرأ بہم سبح اسم ربک الاعلی۔ اسبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ جب مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کوفے آئے تو 40 صبح کی نمازیں 40 دن جب مولا نے صبح کی نماز پڑھائی تو 40 کے 40 دن مولا نے صبح کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کی۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یحب هذه السورہ سبح اسم ربک الاعلی۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا سورہ اعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی سے جو سورہ شروع ہوتا ہے اس سے محبت کرتے تھے اور رسول خدا اس سورہ کو پسند کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعہ ان یقرأ فی لیلۃ الجمعہ بالجمعہ وسبح اسم ربک الاعلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان کو انجام دینا چاہیے۔ البتہ واجب یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے، لیکن شیعوں کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ واجب یہاں اہمیت سورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو شیعہ ہیں ہمارے محب ہیں وہ شبہائے جمعہ میں جمعہ کی رات سورہ اعلی کی تلاوت کریں، اور جب اس سورہ کی تلاوت انسان کرے گا تو در واقع صفات شیعہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان شب جمعہ سورہ اعلی کی تلاوت کرے۔ سبح اسم ربک الاعلی کے بارے میں آپ کے محضر میں ہم نے کچھ بیان کیا کہ یہ سورہ اعلی، اس کے بارے میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ سورہ مکی ہے، کچھ افراد کہتے ہیں یہ سورہ مدنی ہے یعنی مدینے میں نازل ہوا، کچھ افراد کہتے ہیں کہ اس کی سورہ کی کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ توحید اور ان چیزوں سے مربوط ہیں، اور آخری جو آیات ہیں وہ احکام سے مربوط ہیں، اور یہ مدینے میں سے آیات نازل ہوئیں۔ تو اس کا ابتدائی حصہ مکی ہے اور انتہائی حصہ مدنی ہے۔ ترتیب فعلی کے حساب سے جو قرآن میں جو ترتیب ہے مرتب کیا گیا ہے، اس حساب سے یہ 87 نمبر سورہ ہے، لیکن نازل ہونے کی ترتیب کے حساب سے کہ یہ سورہ کس انداز سے نازل ہوا، اس ترتیب کے حساب سے یہ ان ابتدائی سوروں میں سے ہے کہ مثلا 7ویں نمبر پر یا 8ویں نمبر پہ یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ سورہ لیل سے پہلے اور سورہ تکویر کے بعد میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کے معارف اور موضوعات توحیدی ہیں۔ ابتدا میں آپ جیسے ہم نے پہلے جلسے میں بیان کیا کہ اس سورہ کے جو مضامین ہیں، ابتدا خداوند متعال کی توحید اور اسم مبارک سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، اور توحیدی نکات اور معارف کے بارے میں یہ سورہ بیان کیا گیا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو سبح ہے، تسبیح
یہ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے، اور تسبیح یہاں پر پاک سمجھنا، منزہ سمجھنا اس معنی میں ہے، یعنی خداوند متعال ان تمام باتوں سے پاک و برتر ہے جو اس کی اعلیٰ شان کے منافی ہیں۔ خدا کی شان کے جو بھی چیز خلاف ہے، منافی ہے، اس سے خداوند متعال پاک اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان جب تک صحیح تصور نہیں کرے گا، انسان کی جب تک توحید مضبوط نہیں ہوگی تو انسان کا راستہ صحیح نہیں رہے گا۔ انسان کی جب تک توحید صحیح نہیں ہے، انسان کی تمام علوم اور معرفت کا سرچشمہ توحید ہے۔ انسان علم توحید اور توحید جب تک انسان اپنی صحیح نہیں کرے گا، ساری جو دوسری عمارتیں ہیں، جو ساری دوسرے جو معارف ہیں، وہ انسان ان میں ڈگمگا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان پہلے توحید اپنی طور خدا کے بارے میں عقیدہ، خدا کی صفات کے بارے میں، خدا کی اسماء کے بارے میں، ذات خدا کے بارے میں جو نظریات توحید ہیں ان کو پختہ کرے۔ اور دوسری بات جو سبح اسم ربک الاعلی سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو توحید کی دعوت دی ہے، اور انسان جیسے تسبیح کرتا ہے اس کا اعلیٰ اور اتم مصداق نماز ہے۔ خدا کو یاد کرنا کا بہترین مورد جو ہے وہ نماز ہے، نماز شب ہے، یہ پنجگانہ نمازیں ہیں۔ انسان اس وقت خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے، خدا کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جیسے مادی زندگی میں، آپ کو مثال دوں میں، انسان مادی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں انسان سانس کا محتاج ہے۔ اگر انسان کی سانس رک جائے کسی لحظے میں بھی، کسی وقت میں بھی، اگر سانس یہ رک جائے، سانس ختم ہو جائے، یہ مادی زندگی انسان کی ختم۔ وہ آخری دن ہوگا، وہ آخری لحظہ ہوگا، وہ آخری سیکنڈ ہوگا جس وقت انسان کی سانس رک جائے گی۔ یہ جب تک قلب متحرک ہے، یہ ڈگ ڈگ کی جب تک آواز آ رہی ہے، انسان یہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، مادی زندگی انسان کی جاری و ساری ہے۔ لیکن انسان کی ایک روحانی زندگی ہے، مادی زندگی سے ہٹ کر ایک روحانی زندگی ہے، اور روحانی زندگی تب تک باقی ہے جب تک اس میں اللہ، خدا کا ذکر ہے، تسبیح پروردگار ہے۔ انسان اگر روحانی حساب سے، معنوی حساب سے اپنے آپ کو قوی کرنا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت قوی ہو، معنوی حساب سے اس کا معنوی جنبہ قوی ہو، طاقتور ہو، تو لحظہ بلحظہ کوئی ایسا لحظہ نہ ہو جس میں تسبیح پروردگار نہ ہو۔ تو اس حساب سے جیسے انسان مادی حساب سے سانس کا محتاج ہے، اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اللہ کی یاد انسان کی روحانی زندگی کو جلا بخشتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو اس تسبیح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب خدا کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام خدا کے ساتھ نہ لیا جائے۔ جو جھوٹے خدا ہیں، جو بت ہیں، جیسے نام لیے جاتے تھے، اصلاً و ابدا خدا کے نام کے ساتھ کسی کا نام اصلاً روا نہیں ہے۔ اس میں پروردگار جب انسان لے، اپنی زبان پر لائے، کسی اور کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر اس بات کے معتقد ہیں تسبیح اسم بمعنی تسبیح مسمى ہے، یعنی اس حساب سے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ خداوند متعال ہر طریقے کے شرک سے پاک و منزہ ہے، اور انسان کیا وجود بھی تسبیح کرے، انسان کی گفتار بھی تسبیح کرے۔ ایسے نہ ہو کہ لق لقے زبانی ہو، اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کرے اور انسان کام الٹے سیدھے کرتا پھرے۔ نہ، انسان کا کردار بھی تسبیح والا ہو، انسان کی گفتار بھی تسبیح والی ہو۔ اگر زبان پہ اللہ ہے تو اس کا وجود بھی اللہ والا ہو، رنگ الہی ہو، صبغت اللہ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ انسان مثلا جیسے ماہ مبارک رمضان ابھی تازہ روزے رکھے ہم نے، انسان روزہ رکھے ظاہری حساب سے روزے سے، لیکن آنکھ سے گناہ کر رہا ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، کانوں سے گانے سن رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، یہ دروا کہ اس کا ظاہری روزہ ہے۔
اس روزے کی وہ اہمیت نہیں ہے. روزہ تب ہے جب اس کا وجود، اس کا ہر عضو اس کا روزے سے ہو، اس کی آنکھ روزے سے ہو، اس کی زبان روزے سے ہو، اس کے کان روزے سے ہو، تب جا کے یہ صبغت اللہ رنگ الہی اپنائے گا. تو تسبیح اسم فقط گفتاری کافی نہیں ہے، تسبیح کرداری اور گفتاری دونوں انسان کو اپنانی چاہیے. اور آخری جو نقطہ اس آیت میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ خداوند متعال تمام مخلوقات سے، ہر چیز سے بلند و بالا ہے، اور کوئی بھی معبود جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جو دوسرے معبود سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کی لیاقت ہی نہیں رکھتا کہ اس کا نام خدا کے ساتھ لیا جائے. ہر چیز سے اعلیٰ، ارفع، بلند و بالا ہے. خداوند متعال ہمیں معارف توحیدی کو حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.